السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، اشجع الناس، اجود الناس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے، سب سے زیادہ بہادر تھے، سب سے زیادہ سخی تھے۔ تو اس میں اشجع الناس، سب سے زیادہ بہادر تھے، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر اور رسول آئے وہ سب بہادر تھے،
کوئی ایک بھی بزدل نہ تھا۔ کسی بھی نبی کے بارے میں یہ کہنا الیاذ باللہ کہ وہ بزدل تھا، یہ انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے۔ لیڈر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ علماء نے خلیفہ کے لیے، حکمران کے لیے، سربراہ کے لیے جہاں اور کئی سارے اوصاف لکھے ہیں، وہاں دو وصف انتہائی لازمی ہیں۔ ایک وہ بہادر ہو، دوسرا وہ سخی ہو۔ اگر بہادر نہیں، سخی نہیں، وہ قیادت نہیں کر سکتا، وہ لیڈرشپ نہیں کر سکتا، وہ قوم کو بزدل بنا دے گا، ڈرپوک بنا دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف احسن الناس، ایسے حسین کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ سورج آپ کے رخسار مبارک میں چل رہا ہے، ایسے حسین تھے۔ اشجان الناس، ایسے بہادر تھے کہ ماں نے ایسا بہادر کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ مدینہ میں گھبراہٹ پھیل گئی، خوف پھیل گیا کہ شاید کسی نے حملہ کر دیا مدینہ پر۔ ابھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نکل رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ بھی پتہ کریں کیا خیر ہے، کیا خبر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا، جسے مندوب کہا جاتا تھا، جو سست رفتار تھا، چلتا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا لیا اور پورے مدینے کا چکر لگا کر تشریف لے آئے۔ صحابہ اکرام جمع ہو رہے تھے، آپ نے فرمایا آرام سے رہو، گھروں میں کچھ بھی نہیں، میں چکر لگا کے آ گیا۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اس گھوڑے کو میں نے سمندر کی لہروں کی طرح پایا ہے، یعنی ایسا تیز رفتار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا گھوڑا سست رفتار تھا، چلتا نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی برکت سے اسے گویا پر لگ گئے، اس کے بعد یہ سب سے آگے رہتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لڑائی میں ہم بعض دفعہ آپ کی پناہ لیتے، آپ کے ذریعے سے اپنا دفاع کرتے۔ حنین کے موقع پر بھگدڑ ہو گئی، قدم اکھڑ گئے، اور فریق مخالف 30,000 تھی، صحابہ کرام 14,000 تھی، قدم اکھڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 یا 15 صحابہ یا 50-60 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھے، جس پر آپ سوار تھے۔
آپ سواری سے نیچے اتر آئے، پیدل دشمن کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی جھوٹ نہیں ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ قدم ہلے نہیں۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الجہاد کی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے جہاں اور چیزیں دی ہیں وہاں نصرت فی الرعب، رعب کے ذریعہ سے اللہ نے میری مدد کی ہے۔ ایک مہینہ آگے، ایک مہینہ پیچھے، ایک مہینہ دائیں بائیں، دشمن آپ سے خوف زدہ رہتا تھا، ڈرتا رہتا تھا۔ صرف ڈرتا ہی نہیں تھا بلکہ آپ کو اللہ نے فتح بھی آپ کے لیے مقدر کر دی۔ آپ نے خط لکھا ہرقلہ کو، اور اس خط میں لکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، ہرقلہ کی طرف جو عظیم الروم ہے، روم کا بڑا ہے، اور پھر فرمایا سلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت قبول کرے اس پر سلام ہے، اور فرمایا اسلم تسلم، اسلام لے آؤ سلامتی میں آ جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ اس وقت یہ سپر طاقتیں تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے ہیں، یعنی 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے ہیں، خطوط لکھے ہیں۔ آپ نے یہ خط لکھا اور اس جرأت کے ساتھ لکھا۔ ہرقلہ جو اس وقت کا سپر پاور تھا، اس کے الفاظ یہ ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، تجارت کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے، انہیں بلا کر کے چند ایک سوالات کیے۔ سوالات کرنے کے بعد ہرقلہ نے کہا جو میں نے آپ سے پوچھا اس کی روشنی میں کہتا ہوں کہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں پر اسلام کا پرچم لہرائے گا، وہ اس جگہ کا مالک ہوگا۔ اور کہا کہ کاش میں ان تک پہنچ سکتا ہوتا، یہ بخاری شریف کی روایت کے الفاظ ہیں، کاش کہ میں ان تک پہنچ سکتا ہوتا تو میں ان کے قدم دھوتا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے۔ صحابہ اکرام جب بڑا بہادر ہوتا ہے تو آگے نیچے لوگوں میں بھی بہادری آتی ہے۔ بڑا بزدل ہوگا تو نیچے کے لوگ خود بخود بزدل ہو جائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کی طبیعت میں نرمی، حضور کے وصال کے بعد کئی سارے عرب قبائل اسلام سے نکل گئے، مرتد ہو گئے، مسلمہ کذاب، اسود انسی اور کئی سارے۔ ایسے میں کچھ لوگوں نے، کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکوٰۃ نہیں دو گے؟ کیا کہہ رہے ہو، زکوٰۃ نہیں دو گے؟ زکوٰۃ تو زکوٰۃ ہے، میں تو وہ رسی بھی لوں گا جو اونٹ کے ساتھ آتی ہے، وہ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشداء علی الکفار، بہادر ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے نرمی کرو۔ اتنے قبائل نکل گئے، یہ مسائل کھڑے ہو گئے،
ایسے میں اگر ان کے ساتھ بھی ٹکر لے لیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دامن پکڑ کے چھوڑا. فرمایا اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام. جاہلیت میں بڑے بہادر بنتے تھے اور بڑے چودھری بنتے تھے، اسلام میں آ کر کے بزدل ہو گئے ہو؟ نہیں، کچھ بھی ہو، جو جہاں اللہ کے نبی چھوڑ کے گئے ہیں ایک قدم بھی، ایک سوت بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، ایک سوت بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بہادری کو دیکھ کر کے فرمایا کرتے تھے، عمر بن خطاب کی ساری زندگی کی نیکیاں صدیق اکبر لے لیں، 2 نیکیاں دے دیں، ایک ہجرت کے رات کی نیکی اور ایک اس دن کی نیکی جب وہ اسلام پر ڈٹ گئے، فرقہ باطلہ کے خلاف ڈٹ گئے، موقف میں نرمی نہیں لائے. بہادری اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل. اے اللہ میں آپ سے عجز سے، سستی سے، کاہلی سے، بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں، بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اپنی اولادوں کو یہ دعا ایسے سکھایا کرتے تھے، اتنے اہتمام سے سکھاتے تھے جس کی کوئی حد نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے. اور آپ کی سخاوت بلا کی سخاوت. علماء نے لکھا ہے کہ جس نے بھی آ کے آپ سے سوال کیا، مانگا، آپ نے لا نہیں فرمایا. جو ہے دے دیا، نہیں ہے قرض لے کے دے دیا، قرض لے کے دے دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سخاوت، ایسی بہادری، تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کیوں نہیں آئیں گے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی بہادر، ایسے بہادر کہ بازار سے جاتے تو نوجوان بھاگ جاتے، گھروں میں دبک جاتے، گھروں میں چھپ جاتے، سامنا نہیں کرتے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف چل رہا. اس اختلاف سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی رومیوں نے، عیسائیوں نے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو آپ کے خلیفہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے آپ جیسے نوجوان کی قدر نہیں کی، آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اگر آپ اشارہ کریں تو ہم آپ کی معاونت کے لیے تیار ہیں، فوجیں بھیج دیتے ہیں. یہ عیسائی بادشاہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب لکھا. تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے یہ جواب. فرمایا اور رومی کتے، یہی الفاظ ہیں. لکھا ہے کہ معاویہ کی طرف سے رومی کتے کے نام. فرمایا یہ سوچنا بھی مت اگر میلی آنکھ سے آپ نے مدینے کی طرف یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو اللہ کی قسم اس کی فوج کا سب سے پہلے سپاہی ہو کر کے تیری گردن اڑانے والا معاویہ ہوگا. اس کی جرت نہیں ہوئی، جرت نہیں ہوئی. یہ بہادری ہے، یہ ہمت ہے. ولید بن عبد الملک اس کا گورنر تھا شمالی افریقہ پر. موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد جن کا ہم نام سنتے ہیں، چرچا سنتے ہیں، طارق کے والد زیاد
फौजी जर्नैल थे और निडर आदमी था, बहादुर आदमी था, उसका इंतकाल हुआ। मूसा बिन नसीर ने देखा कि बाप की सिफात औलाद में आती हैं। तारिक को बचपने से अपने साथ ले लिया, खास तौर पर उसकी तरबियत की, परवरिश की, पाला, और फिर बाप की जगह गवर्नर बना दिया, फौज का गवर्नर, जर्नैल बना दिया। इधर स्पेन और उंदलस पर ईसाई हुकूमत थी, ईसाई बादशाह था। इस बादशाह ने ईसाई अफसर की लड़की से जिना बिल जबर किया, जबरदस्ती उसके साथ ज्यादती की। इस ईसाई अफसर ने मूसा बिन नसीर, जो शुमाली अफ्रीका पर गवर्नर थे मुसलमानों के, वलीद इब्न अब्दुल मलिक ने इन्हें गवर्नर बनाया था, इन्हें खत लिखा कि मेरे साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, मेरे ही मसलक के लोग ईसाई, मेरी बेटी के साथ ये ज्यादती हुई है, मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप मेरा ताउन करें ताकि इस जुल्म का इजाला हो। आज अगर ये बंद ना बांधा गया तो कल और भी महफूज नहीं रहेंगे इस भेड़िए के हाथ से। मूसा बिन नसीर ने वलीद इब्न अब्दुल मलिक रहमतुल्लाह अलैह उनसे इजाजत मांगी। अगर इजाजत हो तो मुआमनत के लिए भेज दूं? फरमाया भेज दें। ये तारिक बिन जियाद रहमतुल्लाह अलैह 12,000 का लश्कर लेकर, 12,000 अपने साथ मुसलमानों को, सिपाहियों को लेकर दरिया पार करता है और दरिया पार करके कश्तियां जला देता है, कश्तियां जला देता है और सामने फरीके मुखालिफ ईसाइयों का लश्कर 1,00,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल है और जंगजू 1,00,000, और इधर 12,000 हैं, इधर 12,000 हैं। और पीछे से ऊपर से यह किया कि जर्नैल ने कश्तियां जला दी। किसी ने कहा कि हजरत ये क्या कर रहे हैं? कहा ये इसलिए किए कि हमारे पास पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, हमने यहीं रहना है, यहीं रहना है। हम मर जाएंगे, शहीद होंगे तो कब्रें हमारी यहीं बनेंगी, पीछे नहीं। और फिर एक जानदार तकरीर की 12,000 फौज में, कहा कि आज दुश्मन को लग पता जाए कि मुसलमान क्या होते हैं और मुसलमान के आबा क्या थे। और फिर जब मुकाबला हुआ तो अल्लाह ने मुसलमानों और अहले इस्लाम को सुरखरू किया और फिर वो वक्त आया कि उंदलस पर और स्पेन पर इस्लाम का परचम लहराया। मेरे अजीजों, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि हम बहादुरों की कौम हैं, बहादुरों की औलाद हैं। मुसलमान बहादुर है, मुसलमान गुलाम पैदा नहीं हुआ, मुसलमान आजाद पैदा हुआ है। और मुसलमान गुलामी के लिए नहीं आया, मुसलमान आजादी के लिए आया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करते हैं और ना उसको बेयारो मददगार छोड़ते हैं। मेरे प्यारो याद रखो, बात फलस्तीन या वहां के मुसलमानों की नहीं, इस वक्त बात इस्लाम और कुफर की है। और ऐसे में हमें क्या हो गया? हमसे मुराद मैं आप नहीं, हमसे मुराद कोई और है। सुनो मेरे अजीजों, बहादुरी की बात कर रहा हूं। हज्जाज बिन यूसुफ जालिम जरूर था, जालिम जरूर था, इस्लामी गैरत थी। सिंध में पता चला कि हिंदू डाकुओं ने मुसलमान लड़की को अगवा कर लिया और मुसलमानों की कश्ती पर हमला करके मुसलमान लड़की को ले लिया। इस लड़की के मुंह से निकला, या अगिस्नी अल हज्जाज,
میری مدد کو پہنچیے حجاج، یہ لفظ کہہ رہی ہے لڑکی سندھ میں، میری مدد کو پہنچیے. اور یہ الفاظ جو اس بچی نے یہاں سندھ میں کہے ہیں حجاج بن یوسف کے کانوں میں پہنچے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھے، اللہ کی قسم وہ اپنی سیٹ سے اٹھ گیا، پوری رات سویا نہیں، پوری رات سویا نہیں، گھومتا رہا ٹہلتا رہا، دنیا کے نقشے پر سندھ ڈھونڈتا رہا. جب دنیا کے نقشے پر سندھ ڈھونڈا، تیر لگا دیا، تیر چبو دیا، اور صبح ہی محمد بن قاسم کو 12,000 فوج دے کر کے بھیجا. اس نے آ کر کے اس لڑکی کو برآمد کیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ ہندوؤں کے قبضے سے ملتان تک کے علاقوں پر اسلام کا پرچم لہرایا. یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں. شام میں مسلمانوں کی لڑکیوں کے ساتھ عیسائیوں نے زیادتی کی. اس لڑکی نے کہا واہ معتصمہ، معتصم تم کہاں ہو، معتصم تم کہاں ہو. یہ الفاظ پہنچے معتصم تک. جب الفاظ پہنچے فوراً کہا لبیک یا بنتی، لبیک یا بنتی، لبیک یا بنتی، اے میری بیٹی میں حاضر ہوں، اے میری بیٹی میں حاضر ہوں، اے میری بیٹی میں حاضر ہوں. اور پھر فوجیں بھیجی، سبق سکھا دیا، شہروں کے شہر مسلمانوں نے فتح کر لیے. آج وہاں کی بچیاں، بچے، عورتیں، مجھے آپ کو، کبھی سعودیہ کو، کبھی اوروں کو، جتنے اسلامی عرب ہیں انہیں، افغانستان، ہر ایک کو، کس کو مخاطب نہیں کر رہی، کس کو مخاطب نہیں کر رہی. اور ہماری اس سے مسیح نہیں ہے، قراردادوں سے یہ بات حل ہونے والی نہیں ہے. اس کے لیے کوئی سنجیدہ حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی. میرے بھائیوں، یہ ایک تکلیف تھی. میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب کو کیا ہے، ہر جمعے فلسطین کا مسئلہ لے کر کے بیٹھ جاتا ہے. آپ ہر جمعے کی بات کرتے ہیں. اللہ کی قسم، رات میں جب آنکھ کھلتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر آدمی وضو کر کے سوئے اور رات کو آنکھ کھلے، جو بھی دعا کرے گا اللہ قبول فرما لیں گے. الحمدللہ وضو کر کے سوتا ہوں، جب بھی آنکھ کھلتی ہے، جب بھی جتنی مرتبہ بھی آنکھ کھلتی ہے، یہی دعا ہوتی ہے، اے اللہ فلسطین کو کامیابی نصیب فرما، اے اللہ فلسطین کو کامیابی نصیب فرما. وضو کرتا ہوں تو یہ دعا ہوتی ہے. کھانا کھا رہا ہوں، آپ یقین جانیں ایسا نہیں ہوتا کہ کھانا کھاؤں اور فلسطین یاد نہ ہو. بعض دفعہ نوالا حلق سے نیچے اترنا مشکل ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ انہیں کامیابی نصیب فرما. ہم تو یہ کھا رہے ہیں، وہاں ان کا بیچاروں کا کیا حال ہوگا. سوچیں، جن کے لیے سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے، علاج معالجے کے لیے ہسپتال نہیں ہے، اس سے زیادہ درندگی کیا ہوگی. یہ جو ہمیں سبق دے رہے ہیں انسانیت کا اور انسانیت کی، اس کی عزت کا، وہ کہاں ہیں؟ بھیڑیے ہیں یہ لوگ. بچوں کے اوپر ظلم و زیادتی، عورتوں کے اوپر ظلم و زیادتی. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ بچے پانی لینے کے لیے ایک ٹینکر کے پاس کھڑے ہیں، پانی لینے کے لیے ان کے اوپر حملہ کر دیا، سارے بچے ختم کر دیے. میرے پیارو، یاد رکھو، یہ ہمارا مذہبی حق ہے. ہم لوگ اگر اپنی ان بھائیوں کے لیے اللہ کے سامنے نہیں روئیں گے تو کون روئے گا؟ اور یاد رکھو، دعا سے بڑھ کر کوئی ہتھیار نہیں ہے، دعا سے بڑھ کر کوئی ہتھیار نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جہاد صبح نہ شروع کرتے تو ظہر کا جیسے ہی وقت شروع ہوتا آپ جہاد شروع کرتے، اور فرماتے کہ اس لیے میں نماز کے بعد جہاد کرتا ہوں کہ مسلمان، ضعفاء، عورتیں، بچے، وہ جہاں جہاں بھی ہیں، جب نماز پڑھیں گے ہمارے لیے فتح کی دعا کریں گے، ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ ہمیں کامیابی نصیب. تو اس لیے یاد رکھیں، میری آپ کی دعائیں یہ ایسی نہیں ہیں، یہ اللہ تک پہنچتی ہیں. ہم دعا کریں، اپنی مستورات سے کہیں، خود بھی دعا کریں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہے جو ہمارے بس میں ہے. ہمارے بس میں ہے اپنے نوالے میں سے ایک نوالا ان مظلوموں کو دینا، اپنے کپڑوں میں سے ایک کپڑے کے پیسے ان کو دینا، تاکہ ان کی معاونت ہو جائے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ
अल्लाह के फजल करम से, जैसे मैंने अर्ज किया था, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया हजरत अल्हम्दुलिल्लाह इमदाद भेज रहे हैं और दुनिया हजरत के साथ ताउन कर रही है। अल्लाह के फजल करम से अपनी मस्जिद से 10 से 15 लाख रुपया, अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे मालूम है 10 से 15 लाख रुपया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से इस मस्जिद से हजरत को वहां पहुंचा है, अफगानिस्तान और फलस्तीन के शुहदा के लिए। यह अल्लाह का एहसान है मेरे प्यारे। मेरी आपसे दरखास्त है, इस दर्द को महसूस करें और इसके लिए दुआ करें और इसके लिए मुआवनत फरमाएं। अल्लाह ताला हम सब का आना बैठना कबूल फरमाए।